ایک مقدس مقام پر وہاں کو سیاست کی نظر کرنا اور نعرے بازی کرنا کسی بھی صورت میں اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہاں سے کسی نے فون کر کے ترغیب انہیں نہیں دی کہ بھی آپ اس قسم کا کام کرو۔ بینگ اے مسلم جو بھی کیا انہوں نے اپنے لحاظ سے بہتر کیا۔ اس میں عمران خان، نواز شریف، زرداری کا کوئی ہے قصور؟ میں جو مرضی بولوں، میری اپنی رائے ہے، میں جو مرضی کروں۔ اگر جو چور ہے اس کو چور کہنا چاہیے، جہاں مرضی جاؤ۔ یہ جو عمران خان صاحب نے بوا ہے اس کی فصل جو ہم کاٹتے رہیں گے آئندہ 30-40 سال تک۔ انہوں نے ایک ایسا نسل پیدا کر دیا ہے، ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، جو حقائق کو نہیں سمجھتے۔ پی ٹی آئی ان کے بہت معزز بھائی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس چیز کو جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یقین مانو شرمندگی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ چور چور کیا ہے؟ سیاسی نعرہ ہے، سیاسی نعرہ وہاں جا کے آپ لگا رہے ہیں، وہاں پہ دنیاوی بات نہیں کر سکتے، ادب کے خلاف ہے۔ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس میں پیچھے روزہ رسول آ رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم سین میں کھڑے ہیں، ہم تو مسجد میں نہیں ہیں۔ ناظرین، کل مدینہ پاک میں مریم اورنگزیب اور شاہزین بگٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چور چور کے نعرے لگانا اور اس مقدس جگہ پر نعرے بازی کرنا، ہلڑ بازی کرنا، یہ سب واقعات ایک ایسے واقعے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے قاسم خان سوری کے ساتھ جو سحری کے اوقات میں ہوا ہے، یہ تمام واقعے کل کے دن میں پیش آئے ہیں، اور ان واقعات کے بعد پاکستانی نیشن کے لیے ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ آخر کس قسم کی نسل کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں جن میں بالکل اخلاقیات نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آئیے عوام سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان مقدس جگہوں کا جو تقدس پامال کیا گیا ہے اور پھر ریاکشن میں جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو مارنا، ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا، آخر کیا جو ہے وہ کون سی حالات میں ہم زندگی جی رہے ہیں، کن جو ہے وہ سچویشن سے ہمیں گزرنا پڑ سکتا ہے ان تمام حالات کے بعد، اور آخر کیا جو ہے وہ وجہ ہے ان تمام واقعات کی، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل غلط عمل تھا اور پاکستان بھر کی جو ہے پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے۔ ایک مقدس مقام پر اس طرح وہاں کو سیاست کی نظر کرنا اور نعرے بازی کرنا کسی بھی صورت میں اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب نے بوا ہے، یہ اس کی فصل جو ہم کاٹتے رہیں گے آئندہ 30-40 سال تک۔ انہوں نے ایک ایسا نسل پیدا کر دیا ہے، ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، جو حقائق کو نہیں سمجھتے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے وہ سوشل میڈیا میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں عام گلی سڑکوں پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ جس طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کے آگے جو لوگوں نے کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ سعودی جو قانون ہے ان کے تحت تو انہیں سزائیں ملنی ہیں، یہ طے ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کے بدتمیز لوگ وہاں بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمیں تربیت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی کو جو مقدس مقامات ہیں ان کی اہمیت کو وہ دیکھیں اور اس طرح کی حرکات نہ کریں۔ ایک چیز ہے نا کہ یہاں پہ نہ تو کسی پارٹی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، دونوں پارٹیز الگ الگ ہو گئی ہیں نا، یہاں تو صرف بات ہو رہی ہے ان پاک جگہوں کی جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ حرکت کرنا، تو پھر اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جا سکتا؟ لیکن بدتمیزی کی بات ہے نا کہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا کافی سارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے پالیٹیشینز، ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ ویڈیو شیئر کر رہے تھے ایک بندے کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، یہ مسجد نبی کا یہ سین ہے اور وہ مقام نہیں ہے۔ یا کیا کس کو پاگل آپ بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے یہاں سے جاتی ہے۔ کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں؟ آپ نے اس مقام کو بھی سیاست کی نظر سے بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ بدتمیزی ہے، یہ بند ہونی چاہیے۔ جو واقعہ ہوا ہے مدینہ پاک میں، اس کے حوالے سے کیا کہو؟ دیکھیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے کسی طریقے سے تو یہ بالکل بیوقوفانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ جہاں تک ہمارے پی ٹی آئی کے بہت معزز بھائی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس چیز کو جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یقین مانو شرم اور جو ہے نا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان کی باتوں کو لے کر اور ان کی فضولیات کو لے کر، کہ مطلب اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ ایسی جگہ جس کے بارے میں مفتی امین صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے بارے میں، مفتی امین صاحب کے بارے میں لکھا جاتا ہے پشاور کے بہت بڑے مفتی ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ تو اب فوت ہو چکے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنتے تھے، ساری زندگی انہوں نے کبھی مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان گلیوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ یہ وہ گلیاں ہیں، اور وہاں پہ آپ جا کے ایسے نعرے بازی کریں اور اس سیاست کو وہاں پہ جو ایک سیاسی نعرہ ہے نا، چور چور کیا ہے؟ سیاسی نعرہ ہے، سیاسی نعرہ وہاں جا کے آپ لگا رہے ہیں۔
وہاں پہ تو دنیاوی بات کرنا جو ہے نا حرام ہے، وہاں پہ دنیاوی بات نہیں کر سکتے، ادب کے خلاف ہے۔ خیر اس کے لیے جو سعودی عرب حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، جو بھی کیے ہیں، ان کے اوپر جو جرمانے لگائے، پابندیاں لگائیں، وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا شعور اور ان کی باتیں اور ان کی بیوقوفانہ جو باتیں جن کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی، بالکل وہ یہ بات کرتے ہیں جی حسین میں کھڑے تھے تو ہم تو مسجد نبی، حالانکہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس میں پیچھے روضہ رسول آ رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم حسین میں کھڑے ہیں، ہم تو مسجد میں نہیں ہیں، تو یہ ایک فضول قسم کی بات ہے۔ حالانکہ ادھر یہ چیز نہیں ہے، آپ وہاں کی گلیوں کے بارے میں یہ حکم کہ آپ جو ہے نا وہاں کے ان کی گلیوں کا بھی احترام کریں گے، تو روضہ رسول میں کھڑے ہو کر بالکل یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ایسے قوانین بنائے کہ آئندہ کوئی ایسی جو ہے نا غلیظ حرکت نہ کرے۔ انکل کل جو واقعہ ہوا ہے مدینہ شریف میں، جہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اس جگہ جہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ اتنی پاک جگہ ہے، لیکن اس قسم کی حرکت وہ پاکستانیوں سے، وہ بھی مسلمانوں سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان آج سے 1400 سال پہلے جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے نا، اس وقت بھی میرے مسلمانوں کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا تھا۔ اب وہی مسلمان، آج کل کے مسلمان بھی حکمران وہی لوگ بنے ہوئے ہیں جو اس زمانے میں حکمران اپوزیشن میں تھے۔ میرا مقصد ہے کہ جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ایک تھے، نمبر ایک۔ آج کل دیکھو کوئی یہاں سے کسی نے فون کر کے ترغیب انہیں نہیں دی کہ بھئی آپ اس قسم کا کام کرو، یہ تو وہاں کا کیا پوری دنیا کا اس ٹائم ایکشن ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سعودی عرب، یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں، یہاں سب لوگوں کے اپنے اپنے جذبات ہیں، جو اپنے جذبات ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ کر سکتے ہونے کی بات یہ ہے، لیکن جب آپ کو پتہ کہ ایک آدمی نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہوا ہے گا، اور وہ پتہ ہے کہ اس نے اس ملک کی دولت کو لوٹ کے آج اس قابل بنائے گا، تو وہ بیٹا اگر انہوں نے اس کے اگینسٹ اگر احتجاج کیا تو وہ تو ان کی اپنی مرضی نا، اس میں میرا ذاتی عمل دخل تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز جو کلیریفائی ہوئی ہے کہ وہ مدینہ پاک کی باؤنڈری میں تھا، اس کے احاطے میں ہوا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس جگہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، لیکن وہاں پہ جا کے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، وہ وہیں پہ تھے، انہوں نے وہاں سے باہر بھی تو آنا تھا۔ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے لے کے جائے تو آپ وہ پریسکرائبڈ جگہ دیکھیں تو وہ جگہ جو ہے نا تھوڑی سی اتنی سی جگہ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی جتنی اس جگہ کی چوڑائی ہے نا، اس سے لے کے وہاں تک وہ جگہ ہوا کرتی تھی۔ اب تو انہوں نے اس کو ہر چیز کو، پرانی چیز کو توڑ کے ایکسپینڈ کر کے اتنا ایکسپینڈ کر دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میری بات سمجھ، اور جس کی وجہ سے اب وہ جگہ کو جو پرسکرائبڈ جگہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اب وہ جگہ سے تو ہٹ کے آگے بہت ساری جگہ بن گئی ہے گی۔ اب آپ اس ساری جگہ کو تو اس مقدس جگہ میں شامل نہیں، اصل جگہ تو ان کے وہ پہلے گھر تھے جدھر میرے مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام رہتے تھے، بیوی فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، بالکل وہ ان کے گھر کے ساتھ تھا، بالکل جہاں وہ خود اس ٹائم تھے، ان کے اتنے سے فاصلے پر تھا جتنا وہ سامنے دیوار ہے گی۔ آپ اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح کی؟ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ ان کی اپنی دلی خواہشات تھی جو انہوں نے کیا، اس میں کوئی میری ذات کا یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کی خواہشات کا اظہار نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے بینگ اے مسلم جو بھی کیا انہوں نے اپنے لحاظ سے بہتر کیا۔ دیکھیں جو کل مسجد نبوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے اس کی تو ذاتی طور پہ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اس مقام پہ ہماری اس سیاست کو وہاں نہیں لے کے جانا چاہیے، سیاسی رنگ مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں ان لوگوں نے فرض کریں چوری کی ہے، میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن پاکستان کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، پھر اسپیشلی ہمارے مقدس مقامات کو سیاست سے پاک رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے کسی بھی فعل کی میں نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ میں بذات خود عام پاکستانی شہری اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اچھا فعل نہیں کیا ہے۔ اور باقی جہاں تک قاسم خان سوری صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، میں ہر ایک سیاسی ورکر کو یہ اپنی طرف سے پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اندر تحمل اور برداشت رکھیں، سیاست کو سیاست رہنے دیں، زیادتیات پہ نہ لے کے جائیں۔ جہاں تک قاسم خان سوری صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ جو بینگ مسلم آپ کہہ رہے ہیں نا، وہاں پہ سارے پاکستانی مسلمان ہیں، عربی مسلمان نہیں ہیں۔ کسی نے احتجاج کیا یا کسی نے ایسے سوالات شروع کیے وہاں پہ جو آپ کیمرے اٹھا کے چلے آ گئے؟ سعودی عرب میں دیکھیں کسی نے اٹھایا کیمرہ؟ آفرین ہے آپ لوگوں پہ۔ سعودی عرب میں کوئی کیوں اٹھائے گا بھائی؟ ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے جا کے ہمیں ایک منٹ، پچھلے دنوں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، آگ جلائی، آپ اٹھائے ہیں کیمرے؟ آپ لے گئے ہیں سڑکوں پہ؟ کیا یہ کہاں لے کے آپ لوگ غلط لے کے جا رہے ہیں اس پاکستان کو، آپ میڈیا والے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ صحیح بتائیں کہ کیا صحیح ہوا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مدینہ شریف میں میں کر رہا ہوں اس میں عمران خان، نواز شریف، زرداری کا کوئی ہے قصور؟ میں جو مرضی بولوں،
میری اپنی رائے ہے, میں جو مرضی کروں. اگر جو چور ہے اس کو چور کہنا چاہیے, جہاں مرضی جاؤ. اگر مسجد میں کوئی چور چلا جائے کہ فرشتہ ہو جائے گا؟ پہلی تو بات ہے وہ مسجد کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ گئی ہیں وہاں پہ؟ گئی ہیں آپ؟ نہیں آپ گئی ہیں, آپ گئی ہیں نہیں ہیں, گئی ہیں پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مسجد کی وہ باہر ہے. ابھی یہ جو جگہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا اپارے کا حصہ ہی ہے. اپارا مین جو کون سا ہے مین اسٹاپ, آپ کو پتہ ہے اپارا کہاں پہ ہے؟ وہ پیچھے ہے. اپارا کو چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آواز بھی اونچی نہ کی جائے, تو وہ بے شک ان کا احاطہ تھا لیکن جگہ تو وہی ہے نا, آپ اسے مدینہ پاک تو کہتے ہیں نا. جو مسجد کے تقدس وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جو اندر ہوا ہے وہ نہیں, اندر ہوا ہی کچھ نہیں ہے, اندر نہیں ہونا چاہیے. باہر جو مرضی ہے بندہ کرے نا, وہ دکان مارکیٹ ہے وہاں پہ جو مرضی ہے بندہ کرے. آپ ان چوروں سے بھی پوچھیں نا کہ چوری کیوں کی ہے آپ نے, وہ صحیح بندے ہیں, آپ بتائیں صحیح بندے ہیں وہ. یہ بہتر نہیں ہوا. سیاست کو نا اتنی پاک جگہ ہے تو دور رکھنا چاہیے. سیاسی جو معاملات ہیں تو اس کے لیے نا اگر ادھر پاکستان میں جو احتجاج کرنا ہے, جو بات کرنی چاہیے, وہ پاک جگہ ہے. تو سیاست کو میں تو کہتا ہوں نا پہ جو نعرے لگے اور پھر بعد میں ایک چیز کلیریفائی ہوئی ہے کہ وہ روضہ رسول کے احاطے میں ہوا ہے, اس کے ادھر نہیں ہوا, اس کے سائڈ جو باؤنڈری ہے وہاں پہ ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ باؤنڈری پہ کیا جا سکتا ہے یا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, سارا ایریا وہ مقصد مسجد نبوی کا بنتا ہے نا, تو سارا ایریا پاک ایریا ہے نا. اوور آل تو سعودی عرب کو ہم ویسے بھی نا اوور آل مکمل کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اچھا نہیں ہوا نا.